ناظرین کرام، اب بھی تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ وہ تمام خدشات جن کا ذکر ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں، وہ خدشات اب حقیقت کا روپ دھارنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک جانب DGISPR کی کانفرنس سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور چیف جسٹس نے بات کہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے نتائج بہت جلدی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور کیا شہریار افریدی بھی PTI کو چھوڑ دیں گے یا نہیں؟ PTI کے ارکان پر ہونے والے تشدد کی وجہ سے عمران خان نے کیا بیان دیا ہے اور بہت کچھ۔ ہیلو جی، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ شہریار افریدی جنہیں محض اس لیے خوفناک حالات میں رکھا گیا ہے کہ انہیں تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے پر آمادہ و مجبور کیا جا سکے، آج اسنادی دہشت گردی عدالت میں ابتدائی جسمانی و ذہنی حالات کے باعث گر گئے۔ کچھ روز قبل تحریک انصاف کے وہ کارکنان جنہیں پولیس کی گاڑی میں بھر کر لایا گیا تھا، اس شدید گرمی میں دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ ان لوگوں جو تحریک انصاف پر ستم ڈھانے اور اسے کچلنے کے لیے قانون و انسانیت کی ہر حد پامال کر رہے ہیں کو عمران خان کا یہ پیغام ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی اس تشدد کے باوجود اپنی حقیقی آزادی کے لیے آخری دم تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ لائکا جاؤ اسے بتاؤ، خان صاحب کہیں نہیں جا رہا، خان صاحب یہیں بیٹھا ہے، جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ کیا خوب کہا ہے، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلیں تو اس کا زمانہ ٹھہر کر دیکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخ و پکار کس کی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی چیخ سب سے زیادہ ہوگی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی منصب رہا اور اس نے اس منصب کو لوگوں پر ظلم میں استعمال کیا۔ اور قومیں بمبوں سے تباہ نہیں ہوتی، جاپان ثابت کر چکا ہے، قومیں جھوٹ، کرپشن اور ناانصافی سے تباہ ہوتی ہیں، یہ پاکستان ثابت کر چکا ہے۔ آپ کو بہت ہی اہم خبر دیتی جاؤں کہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے پیر کو پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا حکم جاری کیا، جن پر عوام کو اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو ہدایت کی کہ ڈاکٹر گل کو جب بھی کسی بھی ایئرپورٹ پر دیکھا جائے فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے نادرا کے چیئرمین کو بھی ہدایت کی کہ وہ ان کا CNIC بلاک کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی اسلام آباد اور فیصل آباد میں ان کی رہائش گاہوں کے باہر اشتہار لگایا جائے۔ مزید برآں دونوں شہروں کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 30 کے اندر شہباز گل کی جائیداد کی رپورٹ پیش کریں۔ عدالت کو ڈاکٹر شہباز گل کی خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ سے بھی آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ انہیں پکڑنے کے متعدد کوششوں کے باوجود انہوں نے ملک چھوڑ کر تعمیر سے گریز کیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے 26 جولائی کی تاریخ مقرر کی اور اس کے ساتھ ہی چودھری پرویز الہی جو کہ PTI کے صدر ہیں، انہیں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے دوبارہ اریسٹ کر لیا ہے۔ FIA نے چودھری پرویز الہی کو کورٹ میں پیش کرنے کے لیے گرفتار کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی پر منی لانچرنگ کا کیس اسے ڈالا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ملک میں اس وقت مکمل طور پر لا قانونیت کا راج ہے۔ منڈی بہاولدین سے تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی محمد طارق تاڈر کا 20 سالہ بیٹا جو لاہور میں زیر تعلیم اور علیل تھا کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے، حالانکہ وہ کسی طرح بھی 9 مئی کے احتجاج میں شریک نہ تھا۔ دوران حراست اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کی حالت میں مزید بگاڑ آ گئی اور وہ 4 مئی تک ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ اسی طرح پولیس اہلکاروں نے تحریک انصاف کی ضلعی صدر اور رکن قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد چودھری کی رہائش گاہ پر دھاوا بولا۔ پولیس نے اس کے گھر کا مرکزی دروازہ توڑا، گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی، خواتین کو ڈرایا دھمکایا، معصوم ملازمین سے مار پیٹ کی اور انہیں اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ گھریلو سامان میں سے جو کچھ بھی انہیں قیمتی دکھائی دیا اسے ساتھ لے گئے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے، پاکستانیوں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے عین دوران ایران کے موقع پر SI کی جانب سے ایران کو دھمکی آمیز خط لکھا گیا، تو اس وقت DGISI کون تھا؟ ISI کی رپورٹ پر ثانیہ ساہیوال کے وقت DGISI کون تھا؟ نواز شریف کو طبی بنیاد پر پہلی ضمانت دلوانے والا کون تھا؟ جج ارشد ملک کی ملاقات کے وقت DGISI کون تھا؟ یہ سب کچھ چاچا ویس کی DGISI ہوتے ہوئے انجام پایا۔ انہوں نے مزید کہا، بے شک سب PTI چھوڑ دیں لیکن میں PTI کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ساری قوم سے ایک سوال ہے، اپنا سرمایہ باہر والوں کے پاس رکھ کر ہمارے لیے قرض لینے والے ہمارے ساتھ کیا مخلص ہو سکتے ہیں؟
اب میں آپ کو آج کی عدالتی سماعت کا حوالہ بتا دیتی ہوں، جس میں صورتحال بڑی ہی تشویشناک ہوئی ہے اور ساتھ ہی جج نے ایک اشارہ بھی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ہاتھ میں چھری نہیں پکڑی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درج درخواست پر تیسری سماعت کے موقع پر اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان روسٹم پر آئے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ اٹارنی جنرل منصور اوان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سماعت پر جسٹس منصور نے پوچھا تھا کہ مجھ پر اعتراض تو نہیں، تو میں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور شاہ پر اعتراض نہیں۔ تاہم اب مجھے لگتا ہے کہ جسٹس منصور شاہ جو ہیں وہ بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آپ کی مرضی سے بینچ نہیں بنایا جائے گا، اور اس پر چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جس جج پر آپ اعتراض کر رہے ہیں ان کی اہلیت پر کسی کو کوئی شک نہیں۔